بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ڈپریشن کی چند ایک علامات۔ آپ ہر چیز کو ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو خود میں ایک خالی پن سا محسوس ہوتا ہے۔ چاہ کر بھی نہیں سمجھ پاتے کہ آخر آپ کو کیا چاہیے۔ آپ کسی سے بھی ملنا اور بات کرنا نہیں چاہتے۔ آپ تنہا رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ آپ سب سے کمتر ہیں اور دوسرے آپ سے بہتر ہیں۔ آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ آپ کو غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ دانت کا درد ختم ہو جائے گا، مسوڑھوں میں درد یا سوجن ہو، پیپ آتی ہو تو تقریباً 5 گرام پھٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے، اور جب پھٹکری پگھل کر پانی میں گھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑھوں پر مل لیجئے۔ مسوڑھوں میں درد یا سوجن ہو یا پیپ آتی ہو، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ بانس کا جھاڑو نیا جو کہ بازار سے عام مل جاتا ہے، اس سے مسجد کے صحن کی صفائی کریں اور نیت کریں کہ اے اللہ، جیسے ہم نے تیرے پاک گھر کی صفائی کی، ایسے تو اپنی رحمت سے ہمارے جسم، چہرے سے ہر چیز کو صاف کر دے، اور اس جھاڑو کو مسجد میں ہی صفائی وغیرہ کے لیے رکھ دے۔ چند دن بعد انشاءاللہ موقع خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ جب بھی وقت ملے مسجد کی صفائی ضرور کریں۔ زندگی موہقوں اور پریشانیوں سے نجات ملتی رہے گی۔ اندرونی چوٹ کا علاج۔ کھیلتے ہوئے یا کسی وجہ سے اندرونی چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر متاثرہ جگہ پر مل لیں۔ 1 یا 2 بار پرانی اندرونی چوٹ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ ٹوٹکے کو استعمال کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ ہر قسم کا بخار دور کرنے کا عمل۔ حضرت صادق آل محمد ایام حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے مقتول ہے کہ سورہ فاتحہ 40 بار پانی پر دم کر کے بخار والے منہ پر چھینٹا دیں، انشاءاللہ بخار دور ہو جائے گا۔ ماں کا دودھ بڑھانے کا طریقہ۔ دودھ پلانے والی عورت کو اگر لوبیا کھلایا جائے تو اس کے کھانے سے دودھ بڑھ جاتا ہے۔ ابلا ہوا لوبیا روزانہ کھانا مشکل ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوبیا ابال کر چاٹ کے مانند روزانہ کھائیں۔ تھوڑے سے ابلے آلو، چنے شامل کر کے املی کی چٹنی وغیرہ ڈال کر مزیدار بنا کر کھا لیں، لیکن زیادہ مرچیں مت ڈالیں۔ روزے دار آج ہی لیمو لے آئیں۔ لیمو کی طبی فوائد بے شمار ہیں۔ اس میں وٹامن سی کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ رمضان میں افطاری کے وقت لیمو کی کنجبین پینے سے معدے کی تلخی، پسینے کی کثرت اور نکاہت جیسے مسائل پیدا نہیں ہوتے، اور پہلا ہی گھونٹ جسم میں سکون کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ اس رمضان لیمو سے ضرور دوستی کریں۔ لیمو کو بلینڈر میں بیج چھلکا سمیت ڈالیں، کیونکہ لیمو کے چھلکے اور بیج کے اندر بہت تاثیر ہے۔ ہم لیمو کا چوتھائی فائدہ لیتے ہیں، یعنی صرف رس نکال کر باقی ضائع کر دیتے ہیں۔ لیمو کو بلینڈر کر کے اس کی اسکینجین یا اسے شربت وغیرہ میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ گھر میں قدم رکھتے ہی عمل کیا اور کروڑوں کا کاروبار چل پڑا۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے، ایک بندہ جو واقف کار تھا میرے پاس آیا، اس کو شدید مالی تنگی تھی۔ میں نے اس سے کہا، گھر میں جب داخل ہو تو پہلے اونچی آواز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دایاں پاؤں گھر میں داخل کر کے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، پھر نماز والا درود پاک، درود ابراہیم پڑھیں، پھر سورہ اخلاص پڑھیں۔ کچھ عرصہ یقین کے ساتھ یہ عمل کرنے کے بعد ملا تو بتایا کہ اب تو میرا کروڑوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ یہ عمل اس بندہ حقیر نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، اور بندہ بھی اس پر عمل کرتا ہے، الحمدللہ فائدہ ہوا ہے۔ ہلتے ہوئے دانت پتھر کی طرح جم جائیں۔ ہوا شافی۔ سرس کی جڑ کا چھلکا حسب ضرورت لے کر سائے میں خشک کر لیں اور خشک ہونے پر باریک پیس کر سنبھال کر رکھیں۔ ترکیب استعمال۔ ہر وقت ضرورت روزانہ صبح شام ملنے کی ہدایت کریں، انشاءاللہ چند یوم میں ہی آرام آ جائے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں۔ چھوٹے قد والے نئے کپڑوں کا بندوبست کر لیں۔ محترم شیخ الوظائف، میرے پاس قد بڑھانے کے ٹوٹکے ہیں جو میں قارئین اکبری کے نذر کرتا ہوں۔
یہ بات 100% سچ ہے کہ جو قوم ایک کھجور یا باجرے کو اپنی غذا کا حصہ بناتی ہے وہ عموماً رضا کے قد ہوتی ہے۔ میرا اپنا تجربہ ہے کہ قد میں 1 سے 2 انچ تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ ساگودانہ کی کھیر کا روزانہ صبح ناشتہ کرنے سے قد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بڑا گوشت کھانے کی وجہ سے امریکن لمبے تڑنگے ہوتے ہیں۔ دودھ قد کے بڑھنے میں بہت ماد و معیار ثابت ہوتا ہے۔ دہی کا پانی جگر کی صفائی۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے۔ ہر قسم کے ہیپاٹائٹس کا علاج ہے۔ 5 ہفتوں تک فجر اثر 2 ٹائم آدھا گلاس پئیں۔ یہ ٹوٹکا ہے تو بڑا عجیب لیکن ہے بڑے کام کا۔ دہی کا پانی نکالنے کا طریقہ: 1 پاؤ دودھ اور 1 پاؤ پانی۔ 1 پاؤ دودھ اور 1 پاؤ پانی تقریباً 1 گلاس کے برابر ہوتا ہے، اور کھٹا لے کر دہی جما لیں۔ اگلے دن دہی جمع ہوگا اور اس کا پانی اوپر ہی ہوگا۔ وہ پانی استعمال کرنا ہے۔